والوں، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پروگرام جی صحت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ راٹھور۔ ناظرین، آج ہم 5ویں روزے کی طرف گامزن ہیں اور سب سے پہلے اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے پھر سے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس افضل مہینے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اور قرآن مجید کا نزول بھی اس بابرکت مہینے میں ہوا۔ ہر مومن، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ بات کر لیتے ہیں سحری اور افطاری کی، تو کن غذاؤں کا زیادہ استعمال کیا جائے؟ ڈائبٹک افراد اس رمضان کن چیزوں سے احتیاط کریں؟ گرمی سے کیسے بچا جائے؟ ان سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر سلمان صدیقی۔ السلام علیکم ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ، اللہ کا کرم۔ ڈاکٹر سلمان بتائیے گا، سورج نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، روزے دار سحری میں کن چیزوں کا استعمال زیادہ کرے؟ اپنا سحری ڈائٹ پلان کیا بنائیں اس رمضان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رمضان کا یہ حسین اور یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ عطا کیا، اور ہمیں پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے پسند فرمایا رمضان کے لیے کہ ہم اس میں روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رب کی رضا کے لیے تو ہم پورے مہینے ہی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے اور روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں، کیونکہ ہم پورے 11 مہینے اپنی غذا کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پروردگار نے کوئی آپ کے ساتھ پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو باقاعدہ سحری ناشتے کے طور پر ہو رہی ہے اور افطار جو ہے وہ کھانے کے طور پہ ہو رہی ہے۔ اعتدال سب سے زیادہ اہم ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ حدود سے تجاوز کریں گے تو یقیناً آپ پریشانی کا سامنا کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر سلمان، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو سحری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اپنا ڈائٹ پلان کیا بنائے روزے دار اس ماہ رمضان میں؟ بہت زبردست، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ میں صرف اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیے، گرمی اس وقت بھی ٹمپریچر 38، 39 اور 40 تک بھی جانے کے امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور آج بھی جو امکانات ہیں وہ 38 کے قریب ہوں گے۔ دو چیزوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے، وٹامن سی اور پانی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وٹامن سی آپ کو سب سے زیادہ محفوظ رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے، کہ لو لگنے کے حوالے سے ہو گیا یا جس کو آپ سن اسٹروک بھی کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہو گیا۔ لیکن دوسری چیز ہے پانی۔ اگر آپ پانی اعتدالی طور پر جسم کوئی ضروریات کو پورا نہیں کر پائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہونے کے پورے امکانات ہیں، کہ جسم میں نمکیات کی کمی، منرل ڈی ہائیڈریشن اور پانی کی کمی ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، جس سے آپ جو ہے سکنس کی طرف چلے جائیں گے، ڈرائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے ہمارے یہاں کراچی میں یا سندھ میں کہہ لیجئے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو گردوں پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رینل فیلئر کی طرف بندہ چلا جاتا ہے اور گردوں میں درد کے امکانات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ بلا ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جن کی ظاہر جاب ہے، جنہیں جاب پہ جانا ہے وہ تو جائیں گے، لیکن بلا ضرورت کہ آپ دوپہر 12 بجے سے لے کر اور شام کو 3 بجے تک اس چیز کی احتیاط رکھیں کہ آپ بہت تیز گرمی میں باہر نہ جائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بہت تیزی سے آپ کو منرل ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، نمکیات آپ کے برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چکر کا آنا، بے ہوشی کا ہو جانا، یہ بہت کامن ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر سلمان، سحری کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، آئلی چیزوں کا بھی جو ہے وہ بہت اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ۔ سحری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پراٹھے بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ افراد جو ہارٹ پیشنٹ ہے یا جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ خدیجہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سحری کو سحری سمجھ کے کھانا چاہیے، اور ہم سحری اس طرح کھاتے ہیں کہ کیونکہ دوپہر میں کھانا ہم کھاتے نہیں ہیں تو افطاری کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں جس کی گنجائش اگر 1 روٹی کی ہے تو وہ 2 روٹی اور 2.5 روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ 1 گلاس پانی کے بجائے وہ 3 گلاس پانی پی کے سمجھتا ہے کہ پورا دن یہ کھانا مجھے چل جائے گا، جبکہ یہ اس کی ایک سوچ ہے۔ نظام وہی رہے گا جو نظام قدرت کا چل رہا ہے، کہ وہ کھانا اپنے ہی ٹائم پہ ہضم ہو جائے گا، اور آپ کو 2 بجے تک اسی طرح بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت جو ہے وہ سر اٹھائے گی، اور آپ کو پریشانی کا سامنا
جو وہ کرنا پڑے گا. اعتدالی سحری میں سب سے بہترین جو سحری ہے وہ تو کھجور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، اور کھجور کے فوائد بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں ہماری شریعت میں اور ہمارے اسلام میں موجود ہیں. جی سب سے مین چیز کھجور جو ہے وہ بہترین افطاری ہے، بہترین سحری ہے. اب سحری کس طرح بہترین ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ 5 کھجور 7 کھجور اگر آپ لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس کے اندر بہت بڑی مقدار میں پروٹین اور لحمیات موجود ہوتے ہیں. جی دوسرے نمبر پہ بڑی غذا جو ہے وہ شہد ہے. شہد ہے. اچھا، گرمی میں شہد کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر بالکل، سلمان؟ گرمیوں میں شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو شوگر پیشنٹ ہیں ہمارے یہاں ان کے لیے بس صرف اتنا ہے کہ وہ بالکل شہد سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ پاک پروردگار نے اس میں شفا رکھی ہے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو اس کے لیے 1 چائے کا چمچہ شہد آپ اگر دودھ میں ملا کر پیتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کے نقصان کے امکانات جو ہے موجود بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں فاروق حسین کوئٹہ سے بول رہا ہوں. میری شوگر بڑی ہائی رہتی ہے اور بلڈ پریشر بھی رہتا ہے، تو میں کیا استعمال کروں؟ آپ کی شوگر کتنی رہتی ہے اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 45 کے قریب ہے، کہ 300 ابو رہتی ہے شوگر، بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتا ہے. آپ کام کیا کرتے ہو؟ آپ کی جاب؟ میرے پاؤں کے نیچے بھی زخم ہے کچھ، یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کیا یوز کروں گا؟ آپ کی جاب یا کوئی بزنس کرتے ہیں آپ؟ آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کی جاب کیا ہے؟ میں پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہوگی. چلیں جی بہت شکریہ. اچھا 45 کے قریب جو ہے وہ ان کی ایج ہے اور 300 تک ان کی جو ہے شوگر لیول. اچھا انہوں نے جو شوگر لیول بتایا ہے نا، 45 سال کی عمر میں اگر ان کو شوگر موجود ہے وہ بھی 300 ابو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے فیملی میں شوگر کا جو ہسٹری ہے وہ آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے، ہیریڈیٹی میں شامل ہے. جی ہاں بالکل، یہ جنریشن کے ساتھ ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ماں باپ کو ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دادا دادی کو ہے یا نانا نانی کو ہے، فیملی میں کسی بھی ممبر کو بھی تو وہ پھر اگر فیملی ممبر میں ہے تو آلریڈی اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ روزے چل رہے ہیں تو میں ان کے لیے ایک بڑی زبردست ڈائٹ بتاتا ہوں. اگر یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور شوگر بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو جو صبح سحری ہے اس میں لال آٹے کی روٹی کھائیے، جس سے ہم خالص گندم کا آٹا جو وہ کہتے ہیں. تو خالص گندم کے آٹے میں سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر خالص پروٹین اور خالص لحمیات اور پروٹین موجود ہوتے ہیں، جو 99.9% آپ کے جو جسم ہے اسے توانائی فراہم کرتے ہیں بھوک اور پیاس کے خلاف. اس کے ساتھ دوسری جو چیز استعمال ہوگی وہ ہوگی دہی. دہی میں آپ دہی بھی لے سکتے ہیں، اس میں لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ کھجور کے حوالے سے شوگر کے پیشنٹ کھجور سے بہت دور بھاگتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ ہماری شوگر بڑھ جائے، تو اسی لیے کھجور کی کئی سو قسمیں اس جہان میں موجود ہیں. وہ اسی لیے موجود ہیں کہ ہر مرض کے لیے الگ پروردگار عالم نے ایک نظام رکھا ہے کھجور کے حوالے سے بھی. تو جن لوگوں کو شوگر بہت زیادہ ہے یا شوگر رہتی ہے تو وہ کھجور کے حوالے سے اس سنت سے دور نہیں رہیں گے. اور اس کے لیے اجوا کھجور جو ہے سب سے بہترین اور عمدہ کھجور ہے کہ اگر آپ 7 کھجور 7 روٹی یعنی 1 روٹی کے آپ ساتھ میں ملا کر 7 کھجوروں کا اجوا کھجوروں کا استعمال کریں اور 1 گلاس دودھ پئیں تو آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے پورے دن میں کنٹرول رہے گی اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈائبٹک افراد جو ہیں وہ اس رمضان اپنی ڈائٹ کے حوالے سے مزید بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ڈائبٹک پیشنٹ کے حوالے سے وہ افراد جن کا شوگر لیول ہائی رہتا ہو تو کیا اس صورت میں ڈاکٹر کی جانب سے روزہ رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے یا نہیں. ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ڈاکٹر سلمان بتائیے گا وہ افراد جن کا شوگر لیول ہائی ہو تو کیا اس صورت میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ روزہ رکھنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو پھر ہمیں ڈائٹ پلان کیا ملتا ہے؟ بہت شکریہ خدیجہ اگین آپ کا کہ آپ نے کنیکٹ کیا. دیکھیں شوگر 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ شوگر ہوتی ہے جو خون میں شامل ہوتی ہے، اور شوگر کی دوسری قسم شوگر میلائٹس ہوتی ہے جو جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو بلڈ شوگر ہے
ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کا جو فاسٹنگ ہے وہ میکزیمم اگر آتا ہے تو وہ 180 170 160 یا 150 160 170 اسی کے درمیان چل رہا ہوتا ہے. تو یہ فاسٹنگ اتنا پریشان کن فاسٹنگ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس کو صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی کا رینڈم اگر آپ دیکھیں گے بلڈ شوگر کا تو اسپیشلی وہ رینڈم آپ کو ملتا ہے 220 240. تو اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں کیونکہ 210 200 تو آلریڈی اس کا جو ہے بارڈر لائن ہوتا ہے. ریشیو یہی ہوتا ہے. اسی طرح جب شوگر میلائٹس ہو جاتا ہے جو آپ کے یورین میں جو ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پیشنٹ روزہ احتیاط کریں رکھنے میں. اگر ان کی ہمت ہے اور وہ پورے دن میں بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں, پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں تو روزہ رکھیں. بے شک اللہ رب العالمین کے لیے یہ مہینہ ہے روزے رکھنے کا, پروردگار کی طرف سے بخشش کا مہینہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پروردگاری بخشنے اور معاف فرمانے والا ہے. اور اگر ہم رکھ رہے ہیں ڈاکٹر سلمان تو پھر کن غذاؤں کا ہم زیادہ استعمال کریں؟ جو شوگر بلڈ شوگر والے جو رکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے جن غذاؤں کا استعمال کریں گے وہ سبزیاں ہیں, یعنی ویجیٹیبل ہیں. اور کوشش کریں کہ روٹس کے جو جس میں روٹ زیادہ ہوں ویجیٹیبل نہ لیں, اور اگر لے رہے ہیں تو ان کے لیف استعمال کریں, روٹ استعمال نہ کریں. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے گندم. گندم سے جو آپ نشاستے اور پروٹین حاصل کرتے ہیں تو اس کے بہترین ذریعہ دلیا جو مختلف ناموں سے آج کل مل رہا ہے, مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اس کو بنا رہی ہیں. سادہ دلیا بھی آپ لے سکتے ہیں, کمپنی کا دلیا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس دلیا کو آپ نے ایک پیالہ دلیا اپنی زندگی کا حصہ بنائے, صبح میں بنائے یا رات میں بنائے. اس کے علاوہ اجوا کھجور ہے, لال آٹے کی روٹی ہے, دہی ہے جس میں بغیر چینی کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. انسولین کے بارے میں بھی بتائیے گا ڈاکٹر سلمان کہ پھر انسولین ہم کس اوقات پہ لے سکتے ہیں اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر وہ شخص کے جس کو انسولین لے رہا ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ایسا مسئلہ نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کو انسولین کے اوقات یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ انسولین یوز کر سکتا ہے, کہ اپنے اس صورت میں کرے کہ جب اسے لگے کہ وہ بالکل ہار جائے گا یا اس کا روزہ فاسق ہو سکتا ہے, ٹوٹ سکتا ہے, یا اس کو کسی قسم کا کوئی اٹیک آ سکتا ہے اور وہ اسے 100% پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری حالت خیر ہو رہی ہے, تو اس وقت وہ انسولین لے کر اپنے روزے کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, لیکن جب روزہ رکھا جاتا ہے تو پروردگاری ہے جو اسے مکمل فرماتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان, آپ نے ڈائبیٹک پیشنٹ کے حوالے سے تو بات کی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو افراد ہارٹ پیشنٹ ہیں, جن کی اینجیوگرافی ہوئی ہے, اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے, ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ میڈیسن لے رہے ہیں تو کیا انہیں بھی روزہ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے ڈاکٹر کی جانب سے؟ ہومیوپیتھک میں ان سب کے بارے میں کیا اسٹڈیز ہیں؟ اچھا دیکھیے, جن کا اسپیشلی جن کا آپریشن ہوا ہے, بائی پاس ہوا ہے جن کا, یا جن کی سرجری چھوٹی سرجریز ہوئی ہوئی ہیں جس کو آپ, میں مزے کی ایک بات بتاؤں کہ ان کے لیے روزہ سب سے بڑی ڈھال ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ نظام دوران خون کو بہتر کرتا ہے اور آپ کو کولیسٹرول جسم میں جانے سے روکتا ہے, آپ کو ایکسٹرا پروٹین جسم میں جانے سے روکتا ہے. آپ اس وقت یہ کیجئے کہ ناشتے میں آپ ایک اچھا ناشتہ کیجئے, ہیلدی ناشتہ کیجئے, کیونکہ پورا دن آپ کو وہ ناشتہ جو ہے وہ ایبزالو ہو جائے گا باڈی کے اندر, جس میں امبر کھجور آتی ہے. امبر کھجور کا استعمال کریں گے, منیمم 5 سے 6 عدد آپ اس کو لے سکتے ہیں, 7 بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کو پراٹھا کھانے کا شوق ہے تو آپ پراٹھا کھائیے, لیکن اوپر اس میں کسی بھی قسم کے تیل اور گھی کا استعمال نہ کریں, اس کے اندر کریں. تو اس سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک سافٹنیس آ جاتی ہے جو بہت آرام سے ہضم ہو جاتا ہے اور آپ کو کولیسٹرول جسم میں بڑھتا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ پھلوں کا استعمال بہت زیادہ رکھیں, خاص کر کے ہارٹ پیشنٹ جو ہیں جن کی اینجیوگرافی وغیرہ ہے, جو پلاسٹی ہو چکی ہے, وہ پھلوں کے رسوں کا استعمال رکھیں. جتنا زیادہ وہ رس لیں گے پھلوں کا, اتنی ہی زیادہ ان کے جسم میں ایک ایکٹیو رہے گا, ان کا جسم توانا رہے گا اور بہترین طریقے سے وہ اپنے روزے کو مکمل جو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ ٹھونسنا نہیں ہے, کھانا ہے. اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, کیونکہ جب آپ یہاں سے اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے تو یقیناً آپ مختلف معاملے میں بجائے. اچھا ڈاکٹر سلمان, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی افطاری میں ایک افطار پارٹی ہو رہی ہوتی ہے, باہر سے چیزیں جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہوتی, تو اس وبا کے دوران جو ہے ہمیں اس چیز کا بھی احتیاط رکھنا چاہیے. دیکھیں کووڈ-19 کے حوالے سے تو میں بہت سیدھی سی بات یہ کروں گا کہ تیسری لہر جس خطرناک طریقے سے اس وقت پروان چڑھ رہی ہے وہ شاید پہلی اور دوسری لہر نہ ہو, اور
پہلی اور دوسری میں ہم لوگ اتنا سینس لیس ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں تیسری لہر اس طرح سے ہم نہ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم اسے ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنے لاسز لاسٹ ایئر ہوئے ہیں بزنس میں ہوئے ہیں یا کاروبار میں ہوئے یا زندگیوں جانیں جو ہے گئیں، اب ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو سینس لیس کر چکے ہیں، ہم اس چیز پر توجہ نہیں دے رہے، جبکہ جب ہم یہ چیزیں خریدنے لینے جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس کا بالکل خیال نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہم خرید کے لا رہے ہیں آئل سے بنی، اس آئل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کون سے آئل سے استعمال کریں۔ وہ جب ہم کھاتے ہیں افطار میں، کیونکہ ہم 12 سے 14 گھنٹے ہمارا پیٹ جو ہے خالی رہتا ہے، تو سب سے بہترین اس وقت دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ایک تو شہد کا شربت اور دوسرا جو ہے کھجور۔ تو آپ یہ جب دو چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے اعتدال جسم میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھرنے افطار سے دسترخوان بھرنے سے بہتر ہے کہ آپ مطلب کھانے کا استعمال کریں، کہ روٹی کھائیے، اس کے ساتھ ساتھ سبزی کھائیے یا گوشت کا کوئی سالن استعمال کر کے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ روایت یہ ہے نا ڈاکٹر سلمان کے دسترخوان پہ جو ہے وہ پکوڑے اور سموسے نہیں ہوں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ افطاری ہو رہی ہے، تو یہ کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے اور پھر اس کے بعد ہم پکوڑوں سموسوں پہ آ جاتے ہیں تو ہماری باڈی کے آرگنز بھی اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ فرق اس لیے پڑتا ہے کہ آپ کا معدہ اس چیز کو سنبھال نہیں پاتا، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ 10 روزے جب ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، شروع کے 10 روزے، اس میں ہماری شوگر لیول ڈاؤن ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہمارا لو ہوا ہوتا ہے، ہمیں چکر آ رہے ہوتے ہیں، اکائی کی کیفیت ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، سستی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ جسم اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق کہ جو آنے والے 20 دن میں اس نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پکوڑے، اور ہر چیز میں تیل شامل ہے، تیل جب شامل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ خون کے دوران پر اثر بھی پڑے گا اور کولیسٹرول بھی آپ کی بڑھے گی، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا بڑھنا، جو ہے والز کا بند ہونا، معدے کا خراب ہونا، اور جو افراد آلریڈی بلڈ پریشر کے امراض میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے تو پھر اور بھی خطرناک بات ہے۔ اور سب سے زیادہ یہی لوگ کھاتے ہیں، یعنی میں یہی چیز سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ پھلوں کی چاٹ بھی کھا سکتے ہیں جس سے آپ کے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت دل چاہ رہا ہے پکوڑے کھانے کا، تو آپ کے لیے سب سے بہترین جو پکوڑے وہ مرچوں کے پکوڑے ہیں، سب سے بہترین جو پکوڑے ہیں وہ پالک کے پکوڑے ہیں، سب سے بہترین جو پکوڑے ہیں جس میں آئل بھی زیادہ نہ ہو، جس میں آئل آلریڈی کم صرف ہوتا ہے۔ نہیں تو جو ڈرائی آپ دیکھتے ہیں پاپڑ بنتا ہے، وہ پاپڑ آپ لوگ اسپیشلی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں سے تیل نکل جاتا ہے اور وہ کروڈ فارم میں آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اور آپ اسے آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، رمضان کی ڈائٹ کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری ہے، اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، رمضان کی ڈائٹ کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری ہے، اور اگر ہم رمضان کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو افطاری کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ڈرنک کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلمان بتائیے گا، ایک تو سارا دن ہمارا روزہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری میں سافٹ ڈرنک جو ہے وہ ہمارے دسترخوانوں پہ ہوتی ہے، تو یہ ہماری صحت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ریہ، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی بربادی ہماری یہی ہے، جی، اور جس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں ہم نے جو یہ ایسڈ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال شروع کر دیا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جتنی شوگر ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، جس کے 30 سے 40% جو شمار ہے وہ یہی کولڈ ڈرنک ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اسپیشلی اس میں کوئی بھی برانڈ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کا ایک نظام بنائے رکھا ہے، اور اس نظام میں جب ہم خلل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم نقصان اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم گرم کھانا کھاتے ہیں جس کا ٹمپریچر جو ہے 36 سے 40 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم چل کولڈ ڈرنک جب پیتے ہیں جس کا فارنہائٹ میکسیمم بھی 26 to 30 فارنہائٹ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر کا معدے کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اکثر لوگوں کا دیکھا ہوگا صرف پیٹ گول سا نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ وہ اسی لیے آتا ہے کہ وہ جگر لٹک جاتا ہے، اس پہ چربی کی اتنی لیئر آ جاتی ہے کیونکہ وہ
خون کے دوران کے ساتھ کیمیکل جب آپ کے جسم میں جاتا ہے تو آپ کے زندہ سیلز کو بھی وہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور آپ کو بھی تباہ اور برباد کرتا ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ دل کے اوپر ہے. اس سے دل چھلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انجائنا کا جو ایک سسٹم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان بڑا جگر پہ ہے, جگر کے کینسر ہونے کے امکانات اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور تیسرا جو آخری میں آ کے جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو مینٹل اسٹیٹس جو تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دماغ پر اس کا بہت شدید اثر ہوتا ہے, جس سے جو جھلیاں ہیں وہ چھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے, جس کو آپ سادے لفظوں میں انزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور سادے لفظوں میں آپ اسے سائیکو بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ انزائٹی ڈپریشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاسٹ میں کچھ ایسا ہوا ہوگا, کوئی ایسی پریشانی ہوگی, اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ہیلتھ سے بھی کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. بالکل خدیجہ, ایسا ہی ہماری ہیلتھ سے تو ریلیٹڈ ہے. جب ہم کراچی میں تو اس طرح کا نظام ہے کہ صبح نماز پڑھ کے ہی سونا ہوتا ہے, کیونکہ موبائل کے استعمال ہمارے اتنے ہو گئے ہیں کہ اب پوری رات ہم موبائل, چاہے وہ کوئی بھی کچھ بھی دیکھیں, کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہوں, کیا ہوتا ہے کہ پوری رات ہم گردن جھکا کر اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی ہمارے اسپائنل کارڈ پہ اثر پڑتا ہے. اور کیونکہ رات اللہ رب العزت نے سونے اور آرام کرنے کے لیے, خود قرآن کہنا ہے کہ ہم نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی اور دن تمہارے کام کے لیے بنایا, تو ہم الٹا کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے نظام کے خلاف جائیں گے تو بے شک کہ ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. نظام آخر کار وہی ہو جائے گا. چھوٹی سی مثال کووڈ-19 کی ہے کہ کتنی چیزیں محدود ہو گئیں جس سے ہم باہر نکل گئے تھے, بہت آگے تک چلے گئے تھے. آج ہم اپنے سب چیزوں کو محدود کر لیا, وقت محدود کر لیا, آنا جانا محدود کر لیا, ملنا ملانا محدود کر لیا, کھانا پینا محدود کر لیا. تو کیونکہ ہم حدود سے باہر تھے اس لیے ہمیں محدود ہونا پڑا. تو اگر آپ محدود ہی رہیں گے تو اللہ کی رحمت بھی آپ کو اس سے پہلے سے زیادہ ملے گی, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ آپ اس کے لیے کام کرو وہ آپ کے لیے کام کرے گا, اور اس کا وعدہ ہے کہ آپ اس سے پیار رکھو وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار رکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان, سحری تک جاگنے کی روایت پہ بھی آپ نے بات کی, تو اس حوالے سے بھی میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو فزیکل فٹنس ہے اس پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے. ہومیوپیتھک کی اسٹڈیز فزیکل فٹنس کے حوالے سے کیا کہتی ہے, آپ کی خود کی کیا ریسرچ ہے اس پہ؟ ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ہومیوپیتھک میں سب سے مین چیز ہے وہ اعصاب کو ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں. بیسیکلی ہم مریض کا علاج کرتے ہیں, ہم مرض کو نہیں دیکھتے کہ کن وجوہات کی بنا پر مریض ہمارا پریشان ہے, تو ہم اس کی پریشانی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. یہ جو ایوارڈ جو مجھے ملے ہیں جو ہے, یہ بھی ایوارڈ جو ہے الحمدللہ ہومیوپیتھک کا ایک تسلسل ہے اور ہومیوپیتھک کی فیلڈ میں محنت ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ ایوارڈ جو ہے میرے نام ہوئے. بیسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر پورے پاکستان میں یہ ایوارڈ میرے پاس ہی موجود ہے, جس میں ایک CSR جو ہے وہ انٹرنیشنل ایوارڈ ہے اور CSR پاکستان ایوارڈ ہے. الحمدللہ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی فیلڈ پر کام کرتے ہیں, محبت ہے ہمیں اپنی فیلڈ سے, پیار ہے ہمیں اپنی فیلڈ سے. اچھا ڈاکٹر سلمان, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے سحری کے حوالے سے بھی, تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو افراد جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بعد ان کا کچھ دل نہیں کرتا کھانے کا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سحری میں ہی وہ اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں, کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معدے پہ جو ہے وہ ایک وزن پڑ جاتا ہے. اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات میں ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور وہ سحری میں نہ اٹھتے ہیں نہ سحری کرتے ہیں, بلکہ ان کا مینٹلی طور پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہوگا اور صبح نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں, بلکہ وہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں. کیونکہ سحری کرنا سنت ہے اور یہ حکم ہے کہ سحری کر کے روزہ رکھا جائے. جو سحری کر کے روزہ نہیں رکھتے اس کا روزہ بھی فاسق ہو جاتا ہے بحالت مجبوری, کہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ کو سحری کرنی ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, سحری کرنی چاہیے. اور افطار اتنا کیجئے کہ پیٹ ٹھس نہ جائے, پیٹ بھر نہ جائے, اعتدال رکھیے کہ اس میں جگہ رکھیے کہ جو کھانا, جو چکنائی آپ نے لی ہے, جو تیل آپ نے لیا ہے, جو پکوڑے, سموسے, چھولے اور دوسری مختلف اجزام آپ کھا چکے ہیں, وہ ہضم بھی ہوں اور سحری میں آپ کو بھوک لگے. اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر افطاری کا وقت جو ہے وہ ڈاکٹر سلمان 7 بجے تک کا ہے, تو یہ ہے کہ آپ ڈنر بھی اپنا کر سکتے ہیں 10 بجے 11 بجے. میں سمجھتا ہوں آئی تھنک بہتر تو یہی ہے کہ آپ افطار اعتدال کے ساتھ اچھی کیجئے. پھل کھائیے, مناسب طریقے سے پکوڑے کھائیے, کھانا منع نہیں ہے لیکن لمیٹڈ کھائیں گے. اور کھانا کھانے کی پھر ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسی کو ہضم ہونے میں رات کے 2 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتا ہے. تو پھر آپ کو واک نہیں ہو رہی ہوتی, ہم دیکھتے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں تراویح پڑھنے جائیں گے تو جی وہ ہماری واک ہے. تراویح ہماری واک نہیں, یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہم نے کرنا ہے. ہم نے ہٹ کے جو چیز کرنی ہے وہ اپنے جو منہ ہے اس کو بند رکھنا ہے, دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنا ہے, تاکہ فاصل چیز جو ہے وہ ہمارے جسم میں نہ جائے اور ہم بہترین طریقے سے اپنے روزے کو مکمل کر سکیں اور اللہ کے اس
मुबारक और मोतबर महीने में जो परवरदिगार आलम ने अपने लिए पसंद फरमाया है कि रमज़ान मेरा महीना है, तो हम अपने अल्लाह की इबादत करें और रोज़े रखें। अच्छा, वी हैव 30 सेकंड्स। डॉक्टर सलमान, बताइएगा मौसमी फल के हवाले से किन फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो सारे फल जो हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रमज़ान के हवाले से तो क्या कहेंगे आप, किन मौसमी फल का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें? रमज़ान के हवाले से सबसे जो बेहतरीन हमारे पास फल मौजूद है वो है सेब। जी, इसके अलावा तरबूज, ख़ास करके रोज़ा खुले तरबूज से, जिसमें पानी ऑलरेडी मौजूद होता है और वो आपकी कमज़ोरियों को पूरा करता है। कोलाची है, खरबूजा है, तरबूज है और सेब है। ये 4 ऐसे अनासिर हैं। और 5वें नंबर पे कीनू है कि आप इनके रसों का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे दिन की जो खोई हुई तवानाई है, ना कि आप कोल्ड ड्रिंक पीकर उसको बर्बाद करें और एसिड का इस्तेमाल करके पेट मुसलसल खाली रहता है और आप उसमें जब बोतल या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप मज़ीद उसको ख़राब करते हैं। तो फलों में रसों का इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट चाट खाइए और फिट रहिए। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज हमने रमज़ान की डाइट के हवाले से बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।